السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دراصل ایمان کیا ہے؟ ایمان کچھ ترجیحات کے لیے انسان کو مدد دیتا ہے۔ ایمان دراصل دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے کا فیصلہ ہے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے کا، اور دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں کا طالب ہونا، یہ ایمان ہے۔ یعنی دنیا میں ایک انسان چاہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز بھی ملے، فلاں بھی ملے، ضروریات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، اور انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، ان کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اسی طرح سے جس دل کے اندر ایمان رچ بس جاتا ہے، اس سے معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی چھوٹی ہے، ان کی ضروریات کے لیے بھی اہتمام کرنا ہے، لیکن اپنا زیادہ کثیر وقت بچانا ہے آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے۔ تو ربانی شخصیت کے لیے، اللہ اورینٹڈ لائف گزارنے کے لیے سوچ کو خدا رخی کرنا پڑتا ہے نا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ انسان کتنا ہی اللہ تعالی کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن حق کو پہچاننے کے باوجود وہ اپنی ذات کی دلدل میں ہی دھس جاتا ہے۔ جانتے ہیں کیسے؟ کچھ چیزیں ہیں جو اپنے اندر دھسا لیتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ارادہ ضروری ہے۔ اگر آپ اس نیت سے ان چیزوں کے بارے میں جانیں گے کہ یہ وہ خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ بھی نہیں پاتی، میں اس کو سوچ نہیں پاتی، میں اس کی طرف بھاگ نہیں پاتی، جب آپ کے دل میں یہ یقین ہوگا تو آپ انشاءاللہ ارادہ کرنے کے قابل ہوں گے کہ میں نے ان خصوصیات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ لائف لانگ کام ہے، مستقل۔ مثال کے طور پر حق کی پہچان کے لیے کچھ چیزیں انسان کی مددگار ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقصد اعلیٰ سے ہٹا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان خود کو حق سے بچاتا ہے۔ یہ منفی جذبات ہیں۔ منفی جذبات کے بارے میں ہم بات تب کریں گے جب آپ پہلے ارادہ کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے۔ کیا آپ اپنے آپ کو منفی جذبات سے بچانا چاہتے ہیں؟ پھر اللہ سے دعا کریں اسی وقت کہ یا اللہ تو میرا مددگار ہے، میں نے تیری پناہ لی ہے کہ مجھے میری ذات سے بچا لینا۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا، میرے حالات کی اصلاح کر دینا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں جو مجھ سے بچا لے، میری خرابیوں سے بچا لے، میری سوچوں سے بچا لے، میرے جذبات سے بچا لے۔ تو منفی جذبات میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نفرت ہے۔ نفرت، اللہ رب العزت نے نفرت کو کنڈیم نہیں کیا، نفرت کو رخ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر دشمنی رکھی، جس نے اللہ کی خاطر دیا اور اللہ کی خاطر روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو اللہ کی خاطر نفرت تو ہو سکتی ہے، برائی سے نفرت، جو اللہ تعالیٰ سے نفرت رکھتے ہیں ان سے نفرت، ان سارے کاموں سے نفرت کرنا جن سے
اللہ تعالیٰ نے نفرت کی، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کی، ان سب چیزوں سے نفرت کرنا، تو نفرت کا رخ بدلنا ہے. اپنی مرضی سے کسی چیز سے نفرت نہیں کرنی، نہ کسی انسان سے، نہ اس کے رویے سے، نہ اس کی کسی بات سے، نہ اس کے معاملات سے. محبت اور نفرت اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. نفرت اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے نہیں. دیکھیں اللہ نے ہمارے اندر نفرت تو رکھی ہے نا، ہمارے اندر محبت بھی رکھی ہے. محبت اور نفرت اللہ کے لیے. دوسری چیز ہے فخر. دیکھیں عرب فخر کرتے تھے اپنے خاندان پر، اپنے نسب پر، فخر کرتے تھے اپنے کارناموں پر، فخر کرتے تھے اپنے علاقوں پر، نسبت پر فخر کرتے تھے نا، اپنے مال پر فخر کرتے تھے. فخر منفی جذبہ ہے، کیونکہ انسان جب فخر کرتا ہے نا کسی چیز پر، تو اس فخر کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس کی سوچ خدا رخی نہیں رہتی. تیسری چیز ہے احساس برتری، تکبر. احساس برتری ہے، یعنی اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں برتر سمجھنا. ہزاروں لاکھوں مواقع ہیں، کسی سے آپ علم میں زیادہ ہوں گے، کسی سے مال میں زیادہ ہوں گے، کسی سے آپ حسن میں زیادہ ہوں گے، کسی سے آپ کسی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے زیادہ ہوں گے، کسی سے آپ خاندانی اعتبار سے زیادہ ہوں گے. احساس برتری کے لیے کتنا بڑا چانس ہے. ابلیس اسی راستے سے آتا ہے، کیونکہ اسی احساس برتری نے اسے مروایا تھا. جب اللہ پاک نے پوچھا ما منعک الا تسجد، تجھے کس نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ اب آپ کو پتا چلے گا کہ انسان اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر پاتا، اس کے آگے سجدے کیوں نہیں کر پاتا، اس کا ذکر دل سے کیوں نہیں کر پاتا. احساس برتری. ابلیس نے جواب دیا انا خیر من، میں، میری بات، میری ذات، میری رائے، اور میں کے ہزاروں چکر ہیں، فولڈز ہیں. احساس برتری کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جا سکتے. ایمان دل میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ دل تو بھرا ہوا ہے اپنی ذات کے تکبر سے. چوتھی چیز ہے تعصب. تعصب کو سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ تعصب آپ میں سے کوئی بتائے گا تعصب کسے کہتے ہیں؟ جی جی اچھا جی، کوئی اور بتائے گا تعصب کسے کہتے ہیں؟ جی جی، جیسے خاندانی تعصب بہت زیادہ تھا نا عربوں میں، تو جس خاندان سے وہ تعلق رکھتے تھے اس خاندان کے بارے میں ایک بات نہیں سنتے تھے، اس کے لیے جنگیں کرتے تھے، اس کے لیے انسانوں کو قتل کرتے تھے، اس کے لیے اغوا ہوتے تھے، اس کے لیے لوگوں کے گھر برباد کر دیے جاتے تھے، قوموں کی قومیں برباد کر دی جاتی تھی. عصبیت جو ہے نا، تعصب، یہ حق کے بغیر کسی بھی بنیاد پر کسی چیز کو اپنے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھنا. اور دیکھیے رشتہ داریاں ہیں نا، جیسے اسبا، جن کے ساتھ رشتہ داری ہوتی ہے، اس رشتے کے تعلق کو انسان اگر حق کے بھی اوپر رکھ دے تو یہ تعصب ہے. تعصب اسے کہتے ہیں کہ انسان حق کی بنیاد پر نہیں، کسی اور گراؤنڈ پر فیصلہ کر رہا ہو، کسی تعلق کی وجہ سے، کسی نسبت کی وجہ سے، کہ فلاں بات چونکہ ہمارے بزرگوں نے کہی ہے، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے، اس کو نہیں ہم چھوڑ سکتے. ایسی بات کبھی آپ نے سنی؟ یہ تعصب ہے. اور تعصب کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، خاندانی تعصب ہو سکتا ہے یا لسانی تعصب ہو سکتا ہے. کسی زبان کی وجہ سے انگریزی بولنے والوں کو افضل سمجھا جائے، یہ تعصب ہے نا، یا اردو بولنے والوں کو افضل سمجھا جائے، یا کوئی بھی اور زبان ہو سکتی ہے. اسی طرح سے علاقائی تعصب ہوتا ہے.
فلاں بلوچی ہے اور فلاں جو ہے پنجابی ہے، فلاں پٹھان ہے. یہ سوری پٹھان نہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے نا، وہ ہم بلوچی ہیں، بلوچ قبیلے سے ہمارا تعلق ہے، قبائلی تعصب ہے. پنجاب سے تعلق ہے، پنجابی ہے، تو ظاہر پنجابی ہونا ایک تعصب ہے نا. اسی طرح سے یہ تعصب کسی بھی گراؤنڈ پر ہو سکتا ہے، یعنی حق کی بنیاد پر نہیں، کسی ادر گراؤنڈ پر کوئی اور ایسی نسبت، ایسا تعلق ہو جس کی وجہ سے انسان ڈیسیژن میکنگ بھی کرے، اس کی بنیاد پر انسان اپنی زندگی کے فیصلے کرے، یہ تعصب ہے. تو تعصب نہیں، غیر جانبداریت. جانبدار ہونا تعصب ہے، کسی جانب جھکاؤ ہونا. تو تعصب جو ہے یہ منفی جذبہ ہے. اسی طرح سے جو لوگ تعصب کا شکار ہوتے ہیں وہ کبھی سچے ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتے. ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ ان کے دلوں میں پہلے سے تعصب داخل ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے، دل میں کیا ہے، جائزہ تو آپ خود لیں گے نا. اور پانچویں چیز خواہشات کی پیروی ہے. خواہشات کی پیروی یہ ڈسٹریکشن ہے جو اس بڑے مقصد سے ہٹانے والی ہے. کیونکہ انسان جب کسی کی نفرت میں مبتلا ہوتا ہے، اچھا چلو نفرت ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نفرت کی وجہ سے انسان کی سوچ بدلتی، انسان کے اندر الاؤ بھڑکتا ہے نفرت کی وجہ سے، بدگمانی، کینہ، بغض، حسد، انتقام، اور اس کے ساتھ پھر قتل و غارت گری بھی ہو جاتی. ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، یعنی انسان کی سوچ بدل دیتی ہے نا نفرت. اب یہ بتائیے کہ فخر کی وجہ سے انسان کی سوچ پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ انسان کا دل بھرا رہتا ہے نا، اس کی سوچ جو ہے فل فلڈ ہے، اسے ضرورت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے کی. تو یہ 5 بنیادی چیزیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ان کے تحت آ جاتی ہیں. جیسے خواہشات میں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو ہزاروں خواہشیں ہیں. تو ان خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا کبھی اللہ کے پیچھے نہیں بھاگ سکتا، کبھی اس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت جگہ نہیں پکڑتی. تو اگر آپ اپنی سوچ کو خدا رخی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو برتن خالی کرنا پڑے گا، دل کا برتن. ہمارے یہاں قلب کو نارملی سمجھا جاتا ہے کہ خون پمپ کرنے والا آلہ قلب ہے، کہتے ہیں اسے قلب، لیکن قرآن جسے قلب کہتا ہے وہ دراصل ہمارا، اس میں قلب و ذہن دونوں آ جاتے ہیں، کیونکہ ڈیسیژن میکنگ کرنے والا قلب ہے نا. تو اس الجھن میں نہیں پڑنا. تو اب آپ نے اپنے قلب و ذہن کو پاک کرنا ہے، اپنی سوچ کو پاک کرنا ہے. تو ساری نفرتوں سے پاک کر لیں. کیسے پاک کریں گے؟ پیچھا کریں گے نا اپنا. اور اکیلے کیسے کریں گے؟ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کتنی ضروری ہے. اور کتنی جگہ پہ جا کے آپ ناکام بھی ہوں گے، پھر آپ پوچھئے اب کیا کروں؟ یہ والی بات میرے دل سے نہیں نکلتی، کاؤنسلنگ کی پھر ضرورت ہوتی ہے. اور اسی طرح سے فخر کی نفسیات کو بدلنا ہے. تو فخر کس کس چیز پہ ہوتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو پہچانے تو صحیح، آپ کس پہ فخر کرتے ہیں؟ جو فخر کرنے والے مقامات ہیں نا، وہاں پر اپنا علاج کروانے کی ضرورت ہے، کرنے اور کروانے کی. اسی طرح سے فخر کے بارے میں پڑھیں بھی، محبت و نفرتوں کے بارے میں پڑھنا بھی چاہیے. اسی طرح تعصب، احساس برتری، تکبر. احساس برتری کے بارے میں تو آپ، اگر آپ واقعی سمجھدار ہیں تو آپ کے کاغذ سیاہ ہو جائیں گے کہ زندگی میں کب کون سی جگہ پر احساس برتری نے جنم لیا. کسی کو اپنے علم پہ تکبر ہے، کسی کو اپنے خاندان پہ تکبر ہے، کسی کو اپنی یادداشت پہ تکبر ہے، کسی کو اپنے حسن پہ ہے، کسی کو اپنے مال پہ تکبر ہے، کسی کو اپنی کسی ڈگری پہ تکبر ہے، کسی کو اپنے
خاندان پہ، یعنی تکبر کے بھی ہزاروں راستے ہیں نا. کہاں کہاں سے انسان برتری کی غذا لیتا ہے، اس کو خالی کرنا ہے، سوچ بدلنی ہے نا. تو اب آپ دیکھیں نئی سوچ کب آئے گی دل میں. یہ نئی سوچ ایمانی سوچ ہے. تو ایمانی سوچ تب جگہ لے گی جب دل خالی کریں گے. تو جیسے گھر کرائے پہ لیتے ہیں یا کسی بلڈنگ کو رینٹ پہ لیتے ہیں، تو جب نوٹس آتا ہے کہ اب جو ہے آپ اتنے حصے کے اندر اندر گھر خالی کر دیں، تو خالی تو کرنا پڑتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں گھر خالی کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، پیکنگ شروع کر دیتے ہیں. اور پیکنگ اس لیے ہوتی ہے کہ پھر جا کے کہیں رکھ لیں گے. لیکن اس دوران عقل مند لوگ یہ کرتے ہیں کہ جتنی غیر ضروری چیزیں آگے پیچھے غیر ضروری محسوس نہیں ہوئی تھیں لیکن اب بوجھ بنی ہوئی ہیں، ان کو فارغ کرتے ہیں. تو کتنا زیادہ ضروری ہے جاننا ریلیونٹ کیا ہے، ارریلیونٹ کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. پیچھا چھوڑانا بھی تو بڑا ضروری ہے. آپ کبھی اپنی بلانگنگز کو دیکھیے گا، جو چیزیں آپ سے متعلق ہیں ان سے آپ پیچھا چھڑا کے دیکھیں نا. آج کل گرمیوں سردیوں کے کپڑے الگ کر رہے ہوں گے، تو آپ نے سارے ہی کپڑے رکھ لیے یا کچھ نکال دیے؟ اور گرمیوں کے کپڑوں میں سے دیکھا ہے کہ کون سے کپڑے ہیں چلو میں ان کپڑوں کو اتنے میرے کام کے یہ میں یوز کر لوں، یہ میرے یوز کا نہیں لیکن کوئی اور یوز کر سکتا ہے، انہیں نکال دوں. کتنی کتابیں، کتنے کاغذ، کتنے پینس، کتنی اور چیزیں، بیگ کے اندر جھانک کے دیکھیں کتنی چیزیں ہیں، اور بہت کچھ موبائل کے اندر. زندگی تو اسی طرح کھائی جاتی ہے. اب تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر بھی نہیں آتی ہیں اور زندگی لوٹ کے لے جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ جب تک آپ ڈسٹریکشن سے نہیں بچائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کا کام نہیں کر سکتے. آپ کے دل میں ایمان نہیں اترے گا. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ڈسٹریکشن کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے. ڈسٹریکشن والے سارے ایلیمنٹس کو تو سدا ہی نکالتے رہنا ہے نا، اس کے بارے میں تو سدا ہی کام کرنا ہے. اب وہ کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پہچان یقینی بن جاتی ہے. ایمان، یقین انسان کو نصیب ہوتا. اس کے لیے 7 بنیادی چیزیں آپ سے درکار ہیں. 7 کام کرنے کے لیے تیار ہوں تو آپ تھرو آؤٹ یور لائف آپ اس کام کو جاری رکھ سکتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز روح تجسس ہے، سچائی کی تلاش. آپ کے اندر تجسس ہے. اب سوچیں اللہ پاک نے یہ آپ کو دیا ہے تو آپ اسے نیگیٹولی یوز کر لیں یا پازیٹیولی. اب آپ دیکھیں کسی کے اندر تجسس ہے، روح تجسس اگر ایمان کے لیے استعمال ہو، اللہ کی معرفت کے لیے، تو ایک انسان ایمان کے کتنے بلند درجے تک جا سکتا ہے. لیکن وہ تجسس کے تحت کسی کی زندگی کی کھوج لگانا چاہتا ہے، کسی کا خط پڑھ کے، کسی کے موبائل کے میسیجز پڑھ کے، کسی کی کالز دیکھ کے، کسی کی زندگی کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں جان کے. تجسس ہے ساس کو کہ بہو کیا کرتی ہے، بہو کو ہے ساس کیا کرتی ہے، دیورانی کو ہے جٹھانی کیا کرتی ہے، جٹھانی کو ہے دیورانی کیا کرتی ہے. پھر کیا ہے، پھر وہ آپس میں ہی گھومتے رہتے ہیں. تو اس تلاش میں اللہ تعالیٰ کیسے مل جائے؟ نہیں مل سکتا. ایمان کیسے دل کے اندر داخل ہو جائے؟ وقت نہیں ہے نا. تو یہ سچائی کی تلاش بڑی ضروری ہے. تجسس کو ڈائیورژن لگائیں. ان ساری چیزوں کے لیے تجسس سے اللہ پاک نے روکا ہے. لا تجسسو، تجسس نہ کرو، حکم ہے. جس کسی نے تجسس کیا اس نے منہ کی کھائی. وہ کبھی تجسس کر کے نیکی کے راستے پہ نہیں چل سکتا. نیکی کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو سیکنگ اسپرٹ جو سچائی کی تلاش میں ہو، جو اپنے رب کی تلاش میں ہو، جو اپنے رب کی صفات کو پہچاننے کی تلاش میں ہو. دیکھیں
جو سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے کہ میں کیا ہوں. اپنی بے بسی کی تلاش میں لگ جانے والا کامیاب ہو جاتا ہے. بندہ اپنے بارے میں کیا تلاش کرتا ہے؟ احساس برتری. عجیب بات ہے. میں نے کیا کیا، اپنی اچیومنٹس، جو جو چیزیں اچیو کر لی ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک نے ہمیں کیا گائیڈ لائن دی ہے کہ ہم جو کچھ بھی پاتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. تو سیکنگ اسپرٹ ضروری ہے. دوسری چیز جو ہے وہ سنسیریٹی ہے، سنجیدگی. سنجیدگی کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تلاش میں سنجیدہ نہیں ہیں، اگر اللہ کے کلام سے آپ اللہ تعالیٰ پر یقین کو حاصل نہیں کرتے، اس کا ارادہ بھی نہیں کرتے، آپ اس بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے ایمان دل کے اندر داخل ہو جائے؟ آپ نے ارادہ کیا کہ آپ کلام اللہ کو پڑھیں گے تو آپ اس کو اچھے انداز میں بھی پڑھ رہے ہیں، تجوید بھی سیکھ رہے ہیں. آپ نے ارادہ کیا ترجمہ پڑھیں گے، آپ گرامر بھی سیکھ رہے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں. آپ نے ارادہ کیا کہ آیات کے مفہوم کو سمجھیں گے تو آپ نے اس کی تفسیر بھی پڑھ لی. اب کیا ہے؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ غور و فکر کتنا ضروری. افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ جانتے ہیں تدبر کسے کہتے ہیں؟ پیچھا کرنے کو. پیچھا کرنا، پیچھے لگے رہنا. جو چیز ایک بار پڑھ لی اس پہ 1000 بار غور کرنا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ. پھر انسان پر عقدے کھلنے شروع ہوتے ہیں. جب عقدہ کھلتا ہے تو وہ دراصل دل کا عقدہ کھلتا ہے، گرہ کھلتی ہے نا، دل کے اندر یقین داخل ہوتا ہے. تیسری چیز ہے تلاش میں دیانت داری، آنےسٹ ہونا. دیکھیے، سیکنگ اسپرٹ ہو، سنسیریٹی ہو، آنےسٹ ہو، اور چوتھی بات ہے نیگیٹو تھنکنگ نہ ہو، یعنی منفی سوچ نہ ہو. مثبت انداز فکر، پازیٹو تھنکنگ سیکھنی پڑے گی. پازیٹو تھنکنگ کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. چھٹی چیز ہے نفسیاتی پیچیدگیوں سے پاک ہو. کمپلیکس فری سول. آپ کے اندر کوئی کمپلیکس ہے؟ کوئی کمپلیکس ہے؟ آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں؟ یہ کمپلیکس ہے. فیئر سے کمپلیکس ہوتا ہے. آپ کو کوئی غم لاحق ہو جاتا ہے تیزی کے ساتھ. آپ کے اندر اگر غم بسیرا کر لیتا ہے، نا امیدی بسیرا کر لیتی ہے، آپ کے اندر جو ہے فیئر بیٹھ جاتا ہے کسی چیز کا، آپ اپنے اندر سے کسی چیز کو یعنی نکالنے کی پوزیشن میں نہیں آتے، آپ نئے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہوتے، آپ بہادر نہیں ہیں، شجاع نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کمپلیکسٹیز ہیں. اور کمپلیکسٹیز اور ہزاروں طرح کی، جیسے کسی کو احساس کمتری کا کوئی شکار ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے، کوئی اپنے مال کی وجہ سے، کوئی یعنی جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ان حالات پر اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پاتا. یہ کمپلیکسٹی ہے نا، نفسیاتی پیچیدگی ہے نا. اللہ تعالیٰ کو وہ مومن پسند ہے جو مومن آسان ہو، جس سے تعلق بنانا آسان ہو، جس کی بات سمجھنا آسان ہو، اور جس کے اندر کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں. آپ نے لوگوں کو دیکھا، لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، کسی کو فیس نہیں کر سکتے، اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتے کسی کے سامنے. یہ کمپلیکسٹیز ہی تو ہے. جھجک ہے، کسی کے سامنا نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے بات کرنی پڑے ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، کسی کا روب کھا جاتے ہیں. روب کھانا بھی دراصل کمپلیکسٹی ہے. تو نفسیاتی پیچیدگیوں سے پاک نہیں ہے تو ایمان دل کے اندر داخل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں چمٹی رہیں گی. کبھی خوف کھا جائیں گے، کبھی غصے میں آ جائیں گے. غصہ بذات خود بہت بڑی کمپلیکسٹی ہے.
کبھی آپ نا امید ہو جائیں گے، کبھی آپ پریشان زیادہ ہو جائیں گے. مومن کول اینڈ کام ہوتا ہے. اثرات تو اس پر بھی مرتب ہوتے ہیں لیکن جلد وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر لیتا. لیکن جتنا کسی کے اندر ایمان کی کمی ہوتی اتنا ہی زیادہ وہ ان کمپلیکسٹیز کا شکار ہوتا. اور ساتویں چیز جو سب سے بڑی ہے وہ دعا ہے. دعا 7 خصوصیات پیدا کریں گے تب آپ کی سوچ خدا رخی ہوگی انشاءاللہ. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ 7 خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے آپ غور و فکر کرنے کے قابل ہو جائیں گے. آپ اپنے آپ کو نیگیٹو تھنکنگ سے بچا کے رکھیں. جس کے ذہن میں ہر وقت نیگیٹو تھنکنگ رہنی ہے، کسی نے مجھے ایسے کیوں دیکھا، مجھے فلاں بات کیوں کہہ دی، فلاں موقع پہ یہ ڈسکشن کیوں کر لی. اب ایک فرد ہے جو اپنی عزت کا تحفظ کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے تو کمپلیکس نہیں ہے. عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے حوالے کریں. ہم اپنی عزت کیسے کروا سکتے ہیں اور کیسے بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو بے عزتی سے؟ جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دی وہ ہونا ہے. لیکن آپ اگر اپنی پوری حیات لگا دیں اپنی عزت بچانے کے لیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو پیدا نہیں کیا آپ اپنی عزت بچائیں. بھئی آپ کو اللہ نے پیدا کیا اللہ کی عزت کریں، اللہ والوں کی عزت کریں، اللہ کے رسول کی عزت کریں. اپنی ذات کی عزت کا جہاں تک تعلق ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، اس کو اپنے لیے کمپلیکس نہ بنائیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی ذات کو لوگوں کے لیے اس قدر یعنی آسان شکار بنا دیں کہ جو جی چاہے آپ کو کہہ دے، جو جی چاہے آپ کے ساتھ کر لے، آپ کی طرف سے کبھی کوئی رسپانس ہی نہ ہو. بات یہ کہ اللہ پاک نے تو ہمیں کہا ہے کہ جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں. تو جہاں جاہل ہیں وہاں آپ اوائڈ کر لیں، بات نہ کریں. الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر آپ نے الجھنا ہی اپنی زندگی کا مشن بنایا ہوا ہے تو پھر ایمان تو دل کے اندر نہیں آئے گا. تو یہ 7 چیزیں ہیں. اور اب دیکھیں آپ نے قرآن حکیم میں پڑھا نا کہ اگر آپ امیجن کریں اگر اس زمین پر سارے درختوں کی کلمیں بن جائیں، جتنے سمندر ہیں 7 سمندر ہیں، سمندر جتنے بھی ہیں سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور اتنے ہی اور بھی آ جائیں، تمہارے رب کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. لیکن جس انسان کی اپنی باتیں ختم نہیں ہوتی وہ رب کی باتیں کہاں سے کرے گا؟ اسے رب کی باتیں آتی نہیں کیونکہ اس کی سوچ نہیں ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ کا کلام بھی نہیں بدلے گا جب تک سوچ نہیں بدلے گی. اور سوچ کا بدلنا کنٹینیوس پروسیس ہے نا. تو آپ کی گفتگو بھی خدا رخی تب ہو سکتی ہے جب آپ کی سوچ خدا رخی ہو، جب آپ اللہ کی بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنی بات سے زیادہ امپورٹنس دیں. پھر آپ تلاش میں لگ جائیں گے، پھر آپ علم حاصل کریں گے. اصلاً علم اس وقت نفع دے گا جب آپ کے اندر اس کی شدید طلب بیدار ہوگی کہ اب کیا کروں، اب یہ سب کچھ تو میں نے سیکھنا ہے، کیونکہ اس کو سیکھے بغیر تو میرا کلام درست نہیں ہوگا، اس کے بغیر میری زندگی درست نہیں ہوگی. اور کتنی چیزیں سیکھنے والی ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کتنے معاملات پیش آتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ کی بات کو آپ نے اوپر رکھنا ہے، رسول اللہ کی بات کو. تو آپ کے پاس اتنی باتیں ہیں. ریلی کلام کرنے کے لیے اس کلام کو سیکھنا ضروری ہے اپنی گفتگو میں لانے کے لیے، ورنہ گفتگو میں بھی نہیں لا سکیں گے. اور سوچ کو اللہ تعالی کی طرف رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اسلاف کے طریقے کو سیکھنا کتنا ضروری ہے کہ وہ کس طرح اپنی سوچ کو ڈائیورژن لگاتے تھے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی نا ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی کی، کیونکہ سوچ کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا چاہے، ابلیس ہمیں دوسری طرف لے کے جانا چاہتا ہے، وہ ڈائیورژن لگاتا رہتا ہے. وہ ہم سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں، وہ کہتا ہے ادھر بھی ہے، ادھر بھی کچھ ہے. میں ڈائیورژن کی بات جو ہے کسی پہ ہٹ کرنے کے لیے نہیں، لیکن نارملی یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جو لوگ تجارت پیشہ ہوتے ہیں
انہیں اپنی چیزوں کی اتنی فکر لاحق ہوتی. کسی تاجر سے جس کی بڑی شاپ تھی اس سے کسی نے کہا کہ آج کل بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, بادشاہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ اسے کسی مقصد کے لیے الو چاہیے, تو یعنی الو جو ہے وہ بہت مہنگے بکیں گے اور بہت زیادہ نفع ہوگا. تو ہوا یوں کہ اس نے جس نے بہت زیادہ ٹیمپٹیشن دلائی تھی اسے تاجر نے کہا تم مجھے الو لا دو, تو اس نے ایک الو لا دیا. پھر جس وقت یعنی تاجر کے پاس الو آ گیا تو اس الو کے لیے اسے بڑی سیل کال لگانی پڑی. جو فرد آتا تھا اچھا مجھے مرچیں چاہیے, مجھے نمک چاہیے, چینی چاہیے, وہ کہتا ہے الو بھی ہے گا, یعنی الو بھی میرے پاس ہے اگر آپ الو لینا چاہو. تو یعنی کوئی بھی الو نہ خریدتا. اب جس کے پاس ایک چیز ہے اور اس کے ذہن پہ سوار ہے تو اس نے اس کی بات ضرور کرنی ہے. تو آپ کے قلب و ذہن پر کیا واقعی اللہ رب العزت کی ذات, اس کی صفات, اس کی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے قلب و ذہن میں اس طرح رچی بسی ہیں کہ جو ہی کوئی بات ہو تو آپ دوسرے کے سامنے وہ بات رکھ سکیں؟ کرنے والا کام تو یہی ہے, عمل سیکھنا پڑتا ہے نا. دل کا عمل تبدیل ہوگا نا تو انشاءاللہ زبان کا عمل بھی بدل جائے گا اور اعضاء بھی اس کے مطابق بدلیں گے. لیکن محنت کریں, محنت کرنی ضروری ہے انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کے لیے اور جب کوئی ان سارے ایمانیات کے لیے, ہمارے یہ بیلیفز ہیں نا, دراصل یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بنیادی نیٹ ورک ہے جس کی بنیاد پر ساری زندگی کا نظام چلتا ہے. یعنی جب تک یہ ایمان دل کے اندر جاگزی نہیں ہوتا زندگی نہیں بدلتی. یہ پروگرامنگ ہے, جیسے کمپیوٹر کی پروگرامنگ ہوتی ہے نا, ایسے ہی ذہن کی بھی پروگرامنگ ہوتی ہے. یہ بیلیفز ہیں, لیکن ان بیلیفز کے بارے میں آپ دیکھیں یہ آپ کے کاغذوں میں ہے, آپ کی زبان پر ہے, دل میں نہیں ہے. یہ آپ جان سکتے ہیں, میں نہیں جان سکتی, لیکن طرز عمل بتاتا ہے, عمل بتاتا ہے کہ پیچھے کیا ہے. تو دراصل آپ کے ذہن, آپ کے دل کی پروگرامنگ ہونے والی ہے. یعنی یہ بیلیفز اندر اتنے رچ بس جائیں اور اللہ کی بات اور نبی کی بات صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دل کے اندر رچ بس جائے کہ آپ کی گفتگو بدل جائے. اس گفتگو کی تبدیلی کے لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن مجید کی آیات کو حفظ کر لیں, بہت فائدہ دیں گی. اپنے رب کی باتوں کو حفظ کریں, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو, آپ کی باتوں کو حفظ کریں خاص خاص مواقع کی. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک چیز آپ کے دل کے اندر رچی بسی نہیں ہے, صرف آپ کو وہ چیزیں یاد ہیں, تو کیا فائدہ دیں گی؟ جب تک آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اللہ کی ذات کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نہیں ہو جاتی, اس وقت تک سوچ کا رخ بھی نہیں بدل سکتا. جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, شدید محبت کرتے ہیں. تو یہ شدید محبت معرفت تک لے جاتی ہے اور معرفت کی وجہ سے شدید محبت ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین, انسان اس سفر میں جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی اس کی صفات کے بارے میں کھوج لگاتا ہے, جتنا غور و فکر کرتا ہے, جتنا اس کے لیے اپنا ذہن لڑاتا ہے, کوشش کرتا ہے, اتنا ہی زیادہ اس کے لیے ایمان کے دل میں جاگزی ہونے کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. تو ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. دو چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں ضرور ذہن میں رکھیے گا, دل میں رکھیے گا. محبت اور خشیت اللہ کے لیے ہے. محبت اور خوف, یہ دو موٹیویشنل فیکٹرز ہیں.
ان کی وجہ سے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے. محبت بھی اللہ کے لیے سب سے شدید محبت, سب محبتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت, اور خشیت کے جذبات بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہونے چاہیے. اگر دل دبے گا تو اللہ کے لیے, جھکے گا تو اللہ کے لیے, کیونکہ خشیت ایسے خوف کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا دل اللہ کے آگے دب جاتا ہے. پھر یہ یقین کے دینے والا وہی ہے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے انتہائی امپورٹنٹ دعا, اللہم لا مانع لما آتیت, یقین ہے اللہ کوئی روکنے والا نہیں جس کو تو دے دے, ولا مؤتی لما منعت, اور کوئی دینے والا نہیں جس سے تو روک دے. یعنی اصل پاور اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنا. اور اب دیکھیں اس کے اوپر کتنا وقت لگانے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے, دیتا اللہ ہے, پاور اس کے پاس ہے. اللہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا, اور اللہ روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا. اور دریافت کا سفر ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز مڈ نائٹ میں جب آپ اٹھتے تھے, نیند سے بیدار ہوتے تھے, تو آپ وہ دعا کرتے تھے, دعائے تہجد بھی سے کہتے ہیں, اور اصلاً یہ ایمان کو بڑھانے والی بھی ہے, یقین کا اظہار کرنے والی بھی ہے, اور یہ آپ یوں سمجھ لیں یہی زندگی کا پورا سفر ہے. کیونکہ اس دعا کے آغاز میں اللہ کے لیے حمد ہے, اور اللہ کی مخصوص صفات کی وجہ سے کہ اللہ کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے, اس لیے حمد اس کی ذات کے لیے. پھر دوسرے نمبر پر جو چیز اس دعا کے اندر آتی ہے کہ اللہ تیری ذات حق ہے. اب آپ دیکھیے نا, جم گئی نا بات دل کے اندر, تیری بات حق ہے, تیری ملاقات حق ہے, جنت حق ہے, دوزخ حق ہے, قیامت حق ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے, اور سارے نبی حق ہیں. پھر اس دعا کے اختتام پر تیسرا حصہ اللہم لک اسلمت, ہر رات بھی اور مڈ نائٹ میں بھی, اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرا فرما بردار بنا لیا, تیرے آگے بچھا دیا, تیرے سپرد کر دیا. وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ, اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. دعا ایک بار سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. دعائے تہجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق. أنت الحق. ووعدك الحق. ووعدك الحق. وقولك الحق. وقولك الحق. ولقاؤك حق. ولقاؤك حق. والجنة حق. والجنة حق. والنار حق. والنار حق. والساعة حق. والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا. وعليك توكلنا. وعليك توكلنا. وإليك أنبنا. وإليك أنبنا. وبك خاصمنا. وبك خاصمنا. وإليك حاكمنا. وإليك حاكمنا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. وما أسررنا
وما أعلنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت إلهنا لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا اس دعا میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے کیونکہ اس میں صیغہ بھی جو استعمال ہوا وہ جمع متکلم کا ہے اور اس میں کچھ اور چیزیں بھی ساتھ شامل ہیں، لیکن آڈیو میں جو دعا اس وقت اویلیبل تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی. لیکن اصل دعا جو ہے اللہم لک الحمد، اللہ ہم تیرے لیے ہے، انت قیوم السماوات والارض، اور دوسری حدیث میں ہے انت قیم السماوات والارض، کہ اللہ ہم تیرے لیے کیونکہ تو آسمان اور زمین کو تھامنے والا ہے، ومن فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے، یعنی ہر چیز کو تھام کے رکھنے والا وہ ہے، اس لیے اس کے لیے حمد ہے. اب جو غور کرے گا تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بہت زیادہ نفع ہو سکتا ہے، اس لیے دعائیں یاد بھی کریں، دعاؤں پہ غور و فکر بھی کریں. وَلَكَ الْحَمْدِ، اور ہم تیرے لیے ہے، لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیونکہ زمین اور آسمان کی بادشاہت آپ کے لیے ہے، وَمَنْ فِيهِنْ، اور جو ان کے درمیان ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم تیرے لیے تو زمین اور آسمان کا نور ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم تیرے لیے ہے کیونکہ آسمان اور زمین کی بادشاہت تیرے لیے ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، اور ہم تیرے لیے تیری ذات حق ہے، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، اور تیری ملاقات اور تیرا وعدہ حق ہے، وَلِقَاؤُكَ حق، اور تیری ملاقات حق ہے، وَقَوْلُكَ حق، اور تیری بات حق ہے، والجنت حق، اور جنت حق ہے، والنار حق، اور آگ حق ہے، والنبیون حق، اور انبیاء حق ہیں، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، والساعۃ حق، اور قیامت حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر رات میں اپنے آپ کو یعنی یہ دعا کرتے تھے تو آپ امیجن کرتے ہیں ازدیاد ایمان، یعنی ایمان میں جو اضافہ ہے وہ کس قدر ہوتا ہوگا. ایمان کوئی ساکت و جامد چیز نہیں ہے، گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے. تو ایمان میں اضافہ بھی. لیکن اگلی بات دیکھیے گا، دعا کا اگلا حصہ اللہم لک اسلمت، اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، وبک آمنت، اور میں تجھ پر ایمان لے آئی، وعلیک توکلت، اور تجھ پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیک انبت، اور تجھ پر اور تیری طرف میں نے رجوع کیا، وبک خاصمت، اور تیری خاطر میں جھگڑا کرتا ہوں، وإلیک حاکمت، اور تیری طرف ہی میں فیصلوں کو لے کر جاتا ہوں، فاغفر لی، میری بخشش کر دیں، ما قدمت وما اخرت، جو میں نے آگے بھیجا اور جو میں نے پیچھے چھوڑا، وما اسررت وما اعلنت، اور جو میں نے چھپا لیا اور جو میں نے ظاہر کر دیا، انت المقدم، تو ہی مقدم آگے کرنے والا ہے، وانت المؤخر، اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے. یہ بیلیف بھی انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے. کسی کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، کوئی آگے نہیں کر سکتا، وہ اللہ ہے. اللہ کی ذات پر بیلیو ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.